اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین کرام، مشتاق الوی کی طرف سے آپ سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے سلام۔ سلام کے بعد گزارش ہے کہ میں نے تقریباً پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا کے تمام عالم اسلام پہ قرآن کے حوالے سے اور قرآن فہمی کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ آج پھر ایک کوشش اور کرتے ہیں، شاید کہ ہمیں قرآن فہمی میں مدد مل سکے۔ تو آج سورہ نساء کی ایک آیت سے سوال لے کے آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج پھر عالم اسلام سے میرا یہی سوال ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ ان میں سے وہ کون سا فریق تھا، کون سا گروہ تھا جو اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک واضح فرما رہا ہے۔ آیت ہے سورہ نساء کی 77 نمبر آیت، یعنی 70 نمبر آیت۔ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ ترجمہ سن لیجئے، کیا آپ نے ان مومنین پر نظر ڈالی ہے جن سے یہ کہا گیا تھا کہ فی الحال تم دشمنوں کے مقابلے میں جنگ سے ہاتھ رو کے رکھو اور نمازوں کو اہتمام کے ساتھ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، لیکن جب ان پر دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نافذ کیا گیا تو ان میں سے ایک لیڈر گروہ اب لوگوں سے اس طرح لرزہ براندام ہے جیسا کہ اللہ سے لرزنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ گڑ گڑا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ کیا کیا کہ ہم پر ایسا بے موقع جنگ کرنا واجب کر دیا، حالانکہ ہماری مصلحت کے مطابق جنگ کو مستقبل قریب تک ملتوی رکھنا ضروری تھا۔ اے رسول، ان سے کہو کہ دنیاوی مال و اسباب اور وسائل بہت قلیل اور عارضی ہیں، اور ذمہ دار اور متقی لوگوں کے لیے آخرت کو مد نظر رکھنا مستقلاً بہتر ہے، اور تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم پر زیادتی ذرا سی بھی نہ کی جائے گی۔ اب اس آیت کی تفہیم کے لیے اور اس کو ہمگیر بنانے کے لیے، جو کہ ہمگیر ہے لیکن چونکہ بہت سے مسالک بن چکے ہیں اسلام کے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن ایک تھا اور ایک ہی مکتب فکر ہوتا اسلام کا، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ قرآن سے ہجرت کرنے والے لوگ قرآن کو اپنے مطالب کے مطابق ہی ڈال کے اپنی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو حق کو واضح کرنے کے لیے میں علامہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 374 سے ایک اقتباس اس آیت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے وہ بے شک دیکھ سکتا ہے۔
ہر حوالے کی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ منافق یا کافروں کا دشمن گروہ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ اپنی قسم کے پکے مسلمان تھے، نمازی و پرہیزگار تھے، اللہ اور رسول پر تقاضا کرتے تھے کہ دشمنوں سے کیوں جنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلہ کی اجازت دے دیجئے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز اور زکوٰۃ سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو، تو یہ صبر و برداشت کا حکم ان پر شاق گزرتا تھا۔ مگر اب جو لڑائی کا حکم دیا گیا تو انہیں تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ کر سہما جا رہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ منافق لوگ تھے تو منافقوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جنگ کا تقاضا کریں، اور پھر وقت آنے پر انکار اور اظہار کمزوری کر کے چھپے رہنے کی بجائے ظاہر ہو جائیں؟ تو ثابت ہوا کہ یہ تو وہی مسلمان تھے جو رسول کی ہر پالیسی کو غلط ثابت کرتے چلے آ رہے تھے، جو ہر حکم پر عموماً اور جنگی پالیسیوں پر خصوصاً اختیار و اقتدار مانگتے تھے، اور وہی لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ دشمنان اسلام کو تیاری کا موقع نہ دیا جائے اور فوراً ان پر فوج کشی کی جائے، لیکن ان کی رائے پر رسول نے عمل نہیں کیا۔ لہٰذا اب جب کہ کفار مکہ خوب تیاری کر کے میدان جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو رسول اللہ مجبوراً جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قومی مومنین کی پالیسی کے خلاف ہے، اس لیے وہ جنگ میں ڈھیل دے رہے ہیں۔ وہ لوگ رسول کے اس اقدام کو قومی مومنین کی پالیسی کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ تھوڑی سی ملتوی ہو جائے۔ بتائیے حق پر کون ہے، رسول معظم یا وہ لوگ جو جنگ کو ڈھیل دے رہے ہیں، یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ ایک سرکار رسالت معظم ہے جو وحدہ لا شریک کا حکم پہنچا رہے ہیں، اور ایک وہ قومی مصلحت والا گروہ ہے جو ابھی جنگ کو ملتوی کرنا چاہ رہا ہے اور جنگ کو تھوڑا سا ڈھیل دینا چاہ رہا ہے۔ تو میرا سوال ہے تمام عالم اسلام کے علماء سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ لوگ رسول کے سچے عاشق تھے جو رسول کی صفوں میں گھس کے سرکار رسالت معظم کی پالیسیوں کے خلاف کوئی پالیسی ترتیب دے رہے تھے؟ جب اللہ وحدہ لا شریک کا حکم آیا، کیا یہ اس حکم کو التوا میں ڈالنے کی کوششیں کرنے والے سچے مسلمان تھے؟ کیا ان کو اللہ کا پرستار کہا جائے گا؟ کیا ان کو رسول معظم کا شہداء کہا جائے گا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر کسی کو بھی بلیم نہیں کیا جائے گا، کسی پر بھی کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی، چاہے وہ قرآن کو مانے چاہے وہ قرآن کو نہ مانے۔ اور اگر جواب یہ ہے کہ ہاں یہ لوگ دشمنان خدا و رسول تھے، تو للہ خدا کے لیے، قرآن فہمی کے لیے ان لوگوں کو جو رسول اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے، ان کو کم از کم قرآن کے عاشقوں کے سامنے لایا جائے۔ میرا یہی سوال ہے۔ امید ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کرنا علماء اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ضرور ان لوگوں کو قرآن کے عاشقوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام۔ قرآن سمجھنے کا شیدا اور قرآن کا شیدا مشتاق ہے۔